بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفن شدہ تعویذات نکالنے کا طریقہ۔ آپ کے گھر میں مسائل ہوں، لڑائیاں ہوں، گھر میں میاں بیوی کے آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، بے سکونی ہو، کاروباری مسائل ہوں، یا جو جادو اور جنات کی جو علامات بتائی گئی ہیں اور ہر زبان میں جو میں نے گروپ میں شیئر کر دیے تھے، تو وہ بھی سن سکتے ہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت ہو یا دو علامات ہوں یا تین ہوں، تو آپ کو شک ہو کہ کسی نے تعویذات کیے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اگر آپ بذریعہ خواب اس جگہ کو دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو تعویذات دفن کر رہا ہے، تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے خواب میں آپ کو جو مقام دکھایا جائے، جو جگہ دکھائی جائے، آپ نے صرف وہاں سے جو ہے تعویذات کو تلاش کرنے ہیں۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تو ان کو ضائع کر دیں، نہیں ملتے تو 11 دن تک آپ مسلسل کوشش کرتے رہے، آخر نہ ملے تو چھوڑ دیجیے۔ جو جگہ جو مقام آپ کو دکھا دیا جائے، آپ نے وہاں جا کے صبح اکیلے میں جانا ہے اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جانا ہے اور اس مقام سے اپنے تعویذات نکالنے ہیں اگر تعویذات وہاں سے آپ کو ملتے ہیں۔ اور آپ نے خواب میں جتنے تعویذات دیکھے ہیں آپ کوشش کریں گے کہ اتنی کی نکالیں، تلاش کریں۔ 2 دیکھیں آپ نے تو ایک ملنے کے بعد آپ دوسرا تلاش کریں، اگر 5-6 منٹ تک آپ تلاش کرتے ہیں نہ ملے تو جتنے مل جاتے ہیں آپ انہی تعویذات کو لے کے کسی بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نکالیں گے اور نکالتے وقت آپ مسلسل آیت الکرسی کو پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب طریقہ کار بھی سماعت فرمائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ کے کپڑے پاک ہوں، بستر پاک ہو، بدن پاک ہو اور آپ باوضو ہوں۔ بہتر یہ کہ آپ غسل کر لیں اچھی طرح سے اور سفید کپڑے پہن لیں۔ اگر سفید کپڑے نہیں ہیں تو کالا اور لال، تیز لال اور کالا کپڑے کے علاوہ آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سفید کپڑے پہن لیں اور ٹوپی کسی بھی کلر میں ہو، آپ ٹوپی پہنیں یا نہ پہنیں۔ اگر ٹوپی پہننا چاہتے ہیں تو کسی بھی کلر میں پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وضو میں مسواک کا استعمال بھی ضروری ہے۔ سنت کے مطابق آپ وضو کریں گے، اس سے پہلے غسل کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر غسل نہیں کر سکتے تو آپ وضو کر لیں، خوشبو لگا لیں۔ اب آپ نے مصلی بچھانا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الناس، یہ پڑھے آپ 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الناس۔ اب آپ اسی ترتیب سے 2 نفل پوری کر لیں اور آخر میں آپ سلام پھیرنے کے بعد سورۃ التکویر کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورۃ التکویر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 11 مرتبہ سورۃ التکویر پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. دعا کی جو ترتیب ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد درود شریف، پھر آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کے لیے دعا کریں. یا اللہ میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، گھر میں مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، یا اللہ مجھے بتا دیا جائے کہ یہ کس وجہ سے ہے. جادو ہے، جناتی مسائل ہیں، یا نظر بد کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے یا اللہ بذریعہ خواب مجھے بتا دیا جائے. اور یہ دعا ضرور کرنی ہے، اور 7 مرتبہ یہ کہنا ہے یا اللہ اگر تعویذات ہیں تو مجھے دکھا دیے جائیں. یا اللہ اگر مجھ پہ اور میرے گھر پہ تعویذات ہیں مجھے دکھا دیے جائیں. یا اللہ مجھ پر اور میرے گھر پر جو تعویذات ہے وہ مجھے دکھا دیے جائیں. 7 مرتبہ یہ کہنا ہے. اور پھر سونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے آپ نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے سونا ہے، اور جب تک نیند نہیں آتی تو آپ سورۃ التکویر کو پڑھتے رہنا ہے، اور اسی نیت سے. ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے سوتے میں آپ کا چہرہ قبلے سے ہٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جاگتے ہی فوراً قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر دیجیے. ٹھیک ہے؟ اس عمل کو 11 راتیں کریں گے. آپ شب جمعہ سے شروع کریں گے اور 11 راتیں اپنے مسلسل کرنے اس عمل کو. اگر وقت تو ایک رکھیں گے سونے کا، جو بھی وقت ہے 11 بجے سو رہے ہیں، لیکن جگہ کا مسئلہ ہو، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، 11 دن کے دوران آپ کہیں نکل گئے سفر میں، تو آپ کوشش کریں کہ جو چادر ہے جس پر آپ سوتے ہیں وہ چادر ایک ہی ہو. ٹھیک ہے؟ جس مصلی پر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں وہ مصلی ایک ہو. آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقت اور جگہ ایک ہی ہو. ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں جا رہے ہیں آپ، بہت مشکل ہے، آپ کو ضروری جانا ہے، یا آپ شب جمعہ پہ جاتے ہیں، وہاں بھی جانا آپ کے لیے ضروری ہے، تو پھر آپ
چادر جس پر آپ سوتے ہیں وہ چادر وہی لے لیں، اور جس جائے نماز پر جس مصلی پر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں وہ آپ ساتھ لے لیں، اور وقت ایک رکھیں، ٹھیک ہے؟ جگہ کی پابندی مشکل ہے تو وقت کی پابندی ضرور کریں۔